السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. سورہ البقرہ آیت 229. ترجمہ اس کا یہ ہے: اور ان عورتوں کا دستور کے مطابق مردوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا ان پر ہے، حالانکہ مردوں کو ان پر ایک قسم کی فوقیت بھی ہے، اور اللہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. یہ جو حقوق کا مضمون بیان ہو رہا ہے مردوں اور عورتوں کا آپس میں، اس کے لیے حدیثوں میں ایسی حدیثیں نہیں مل سکتی جس میں ملا جلا نہ ہو معاملہ. تو بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جہاں مردوں کے فرائض ہیں اور عورتوں کے بھی فرائض ہیں. تو یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے، اس لیے جہاں بھی امتزاج ہو دونوں باتوں کا اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر خاص طور پر آج کے خطبے کا موضوع عورتوں کے مردوں پر جو حقوق ہیں اس کا بیان ہے. تو جیسا کہ میں نے کوشش کی تھی ان کو الگ الگ کر سکوں، بہت حد تک کر سکا ہوں، لیکن دونوں معاملات آپس میں مل جل سے گئے ہیں اور بعض دفعہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس کے حقوق بیان ہو رہے ہیں اور کس کے فرائض. حدیث کے بیان میں سب سے پہلے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی روایت بیان کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: تم میں ہر ایک نگران ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. چنانچہ امام بھی نگران ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، اور خاوند اپنے اہل و عیال پر نگران ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھے جانے والی ہے. یعنی وہ بچے جو گھر میں پرورش پاتے ہیں اور دوسرے حقوق جو ہیں وہ ان کی نگران ہے، اور اس بارے میں وہ خدا تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوگی. دوسری حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے. پہلی حدیث بھی بخاری سے لی گئی تھی. تو صحیح بخاری کی اس حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں. آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم خدا کی رضا چاہتے ہوئے جو خرچ بھی کرو گے اس پر تمہیں ضرور اجر ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو. تو قرآن کریم
کی تعلیم کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کو خدا کی محبت میں ملا دیا تھا، اور گویا آپ کا ہر عمل عبادت بن گیا تھا۔ تو بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا تو ایک محبت کا اظہار ہے، اگر اسے خدا کی محبت میں گوندھ دیا جائے تو یہی چیز پیار کا اظہار بھی بن جائے گی اور عبادت بھی ہو جائے گی۔ مسلم کتاب الزکوٰۃ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 1 دینار تو خدا کی راہ میں خرچ کرے اور 1 دینار تو گردن آزاد کروانے پر خرچ کرے اور 1 دینار تو کسی مسکین پر خرچ کرے اور 1 دینار تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو ان میں سے سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ہوگا جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہوگا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے لوگ باہر بظاہر نیکیوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ بیوی کا بھی ویسے ہی حق ہے، اور جو بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے یعنی اہل و عیال اور بچوں پر خرچ کرتا ہے، وہ دراصل باہر والوں کی نظر سے ہٹ کے خرچ کرتا ہے اور خدا کی نظر میں خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ دینار جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ باہر کے اخراجات سے بہتر ہے۔ بخاری کتاب نکاح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزے نہ رکھے اور نہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر کے اندر آنے دے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ خاوند تو باہر کام پر ہوتا ہے، اس کو کیا پتہ گھر میں کون آیا اور کون نہیں، تو عورت کا فرض ہے کہ اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر جو ناپسندیدہ اشخاص ہیں خاوند کے نزدیک ان کو گھروں میں نہ آنے دے، اور وہی اس کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہونے چاہیے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرضی روزے رکھنے پڑتے ہیں وہ تو بہرحال رکھنے ہیں، اس میں تو خدا کی رضا غالب ہے اور خاوند کو حق نہیں کہ فرضی روزوں میں دخل اندازی کرے۔ ابن ماجہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حالت میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہے تو وہ جنت میں جائے گی۔ ترمذی کتاب النکاح سے یہ روایت قیس بن طلق کی لی گئی ہے، جو اپنے والد طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے پاس چلی آئے، خواہ وہ تنور پر کھڑی ہو۔ تنور پر کھڑی ہونے سے کا مطلب یہ ہے کہ خواہ روٹی جل رہی ہو اور یہ نہ کہے کہ میں انتظار کر رہی ہوں، روٹیاں پکا رہی ہوں، مگر اگر خاوند کو ضرورت ہے تو اس کا پہلا حق ہے اس کی آواز پر لبیک کہے۔ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جا۔ اب یہ جنت کے دروازوں کے متعلق بھی
بار بار وضاحت کی گئی ہے، کوئی ایسا گیٹ نہیں لگا ہوا وہاں، کہ کئی گیٹ نہیں لگے ہوئے کہ باقاعدہ یہاں سے مسجد داخل ہو جاؤ۔ مراد یہ ہے کہ اپنی پسند سے خدا تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ، اور تیرا حق ہے کہ ہر دروازے سے داخل ہو، یعنی رضا کے لحاظ سے بھی تو نے جو بھی فرائض تھے سب پورے کر دیے، اس لیے اب تیری اپنی پسند ہے کہ جس دروازے سے چاہے، مگر یاد رکھیں دروازہ کوئی ایسا نہیں جو ظاہری دروازہ جنت میں نصب ہو، یہ صرف ایک محاورہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ عورت کو یہ نیکیاں اختیار کرنے میں خدا تعالیٰ یہ جزا دے گا کہ جس طرح چاہے جنت میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری عورتیں تم سے رات کو مسجد جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں اجازت دے دیا کرو۔ یہ معاشرے کا بھی ایک معاملہ ہے۔ بعض معاشرے گندے ہوتے ہیں جہاں رات کو خود عورتوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یا تو مرد ساتھ جائے یا ان کو اکیلے نہ جانے دیا جائے، تو یہ حسب حالات فیصلہ ہوگا۔ جن معاشروں میں رات کو عورت کا نکلنا، آج کل مثلا پاکستان میں عورت کا اکیلی رات کو نکلنا بہت ہی خطرناک ہے، تو ایسی صورت میں ان کی حفاظت کی خاطر ان کو اس بات کی اجازت نہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ایک پرامن معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ وہاں اگر عورت کا دل چاہتا ہے رات کو مسجد میں جا کے نماز پڑھے تو اس کو اس کی اجازت دے دینی چاہیے۔ مسلم کتاب النکاح میں حضرت عبد الرحمن بن سعد سے مروی ہے کہ میں نے ابو سعید خدری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز خدا کے حضور سب سے بدترین وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی سے علیحدگی میں ملتا ہے اور وہ اس سے ملتی ہے، پھر بعد میں اس کے راز پھیلاتا ہے۔ یہ گندی اور بدبخت عادت بھی بعض مردوں میں ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کے متعلق کیسے ملی اور کیسی تھی باہر اپنے دوستوں کے مجلس میں ذکر کرتے ہیں، جو نہایت ہی نامناسب اور بیہودہ حرکت ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بدن کے کپڑے ہیں، ان کو ایک دوسرے کی رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف زیادہ میلان رکھے، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا نصف دھڑ ٹیڑھا ہوگا۔ اب جو نصف دھڑ ٹیڑھا ہوگا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا جھکاؤ ناانصافی کی طرف رہا ہے، اور اس پہلو سے اس کا وجود جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک غلط طرف جھکا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو آتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف ہی جھکے رہتے تھے، اگر کوئی لغزش ہو بھی تو خدا کی طرف گرتے تھے۔ تو ایسا مرد بڑا بدنصیب ہے جو لغزش کے وقت غیر اللہ کی طرف جھکتا گرتا ہے اور ناانصافی کی طرف گرتا ہے۔ تو جسم ٹیڑھا ہونے سے مراد یہی ہے کہ وہ ایک غیر متوازن حیثیت سے خدا کے حضور پیش ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ بھی سنن نسائی سے روایت لی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان عدل کے ساتھ تقسیم فرماتے تھے۔ یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے گزرا، یعنی عدل کے ساتھ تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ پھر کہتے تھے، اے میرے اللہ، جس کی طاقت میں رکھتا ہوں وہ میں نے کر دیا ہے، بس تو مجھے اس بارے میں ملامت نہ کرنا جو تیرے اختیار میں ہے کہ میں اس میں بے اختیار ہوں۔ تو بیویوں سے انصاف کا سلوک مردوں کا فرض ہے، مگر اگر محبت کسی سے زیادہ ہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بے اختیاری کا معاملہ ہے۔ تو
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی اتنی حفاظت فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس طرح ڈرتے تھے کہ دل کے معاملات کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں بے اختیار ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ اگر کسی بیوی کی طرف دلی میلان زیادہ ہو اور ظاہری طور پر انصاف کر رہا ہوں تو اللہ اس دلی میلان کو معاف فرما دے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرنا چاہتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرہ ڈالتے اور جس کے نام کا قرہ نکلتا اسے ساتھ لے جاتے۔ اسی طرح آپ ہر ایک بیوی کے لیے ایک دن اور ایک رات مقرر فرماتے، تاہم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زمع نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الاذان میں یہ درج ہے، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر کیا کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے اہل خانہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اہل خانہ کی خدمت سے مراد یہ ہے گھریلو کاموں میں عورتوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور الگ الگ نہیں بیٹھا کرتے تھے، اور جہاں تک اپنے کاموں کا تعلق ہے کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ خود ہی کر لیں، تو چنانچہ اپنے پیبند بھی خود لگایا کرتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نمونہ ہے وہ دونوں کے لیے برابر نمونہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بخاری میں ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت عورتوں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کا ارتکاب کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ ہم نے فرمایا نہیں، وہ احسان فراموشی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی سے ساری عمر احسان کرے اور پھر وہ تیری طرف سے کوئی بات خلاف طبیعت دیکھے تو کہتی ہے میں نے تیری طرف سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ اب یہ ایک ایسی حدیث ہے جس سے میرا دل ہمیشہ دہل جاتا ہے کہ عورتوں کے پاؤں کے نیچے جنت بھی ہے اور عورتیں بہت تکلیفیں اٹھاتی ہیں، اولاد کو اپنے پیٹ میں پالتی اور ہر لحاظ سے ان کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ ان کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ان کے پاؤں تلے جنت ہے بچوں کے لیے۔ اس کے باوجود جہنم میں جو ان کی کثرت کا ذکر ہے اس سے میرا دل دہل جاتا ہے، اور چھوٹی سی بات کی فکر کریں اگر تو پھر اس بات کو وہ محسوس کر لیں کہ معمولی سی نیکی کرنے سے ان کو خدا تعالیٰ عذاب سے بچا لے گا۔ یہ عموماً کہتی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، عورتوں کی کیا عادت ہے کہ جب ناراض ہوں، کوئی لڑائی ہو تو خاوند نے بیچارے نے ساری عمر ان کی خدمت کی ہو تو کہتی ہیں ہم نے تو اس سے کوئی سکون نہیں پایا، ہمیشہ تو نے برائی ہی کی ہے ہماری، اور ساری عمر کے احسانات وہ ایک طرف پھینک دیتی ہیں۔ یہ وہ عادت ہے جس سے توبہ آسان ہے، استغفار کریں، غصہ آئے تو خاموش ہو جایا کریں، اور کچھ دیر کے بعد سمجھ آ جائے گی کہ خاوند نے بہت احسانات کیے ہوئے ہیں، اور اتنی سی بات سے اگر جہنم کی آگ سے بچ سکتی ہیں تو یہ ایسی نیکی نہیں جو اختیار نہ کی جا سکتی ہو، بہت بھاری اور بڑی نیکی نہیں، بہت معمولی بات ہے۔ آخر پر ایک حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق،
یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے. بس طلاق کا جہاں حق ہو یا ضرورت ہو وہاں مجبوری ہے وہ دینی چاہیے. یہاں تک کہ اگر باپ دیکھے کہ بیوی میں کوئی ایسا نقص ہے جو آگے دین کے لحاظ سے اولاد پر برا اثر ڈالے گا تو اس کے کہنے پر طلاق دینے کا بھی حکم ہے. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق روایت ہے کہ آپ ایک دفعہ گھر آئے تو حضرت اسماعیل کی جو بیوی تھی اس وقت ان کے اندر آپ نے کچھ ایسی بات دیکھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی تربیت میں بچے ٹھیک نہیں بنیں گے. تو آپ نے اس کو ایک ایسا پیغام دیا جو حضرت اسماعیل سمجھ گئے وہ نہ سمجھ سکی، اور وہ یہ تھا کہ اسماعیل اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت کے اوپر عمل کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چوکھٹ بدل لی، یعنی دوسری بیوی کر لی اور اس بیوی کو طلاق دے دی. تو اگر نیکی اور تقوی کی خاطر اولاد کی تربیت کی خاطر باپ کہے تو ایسی صورت میں طلاق دینے میں کوئی نقصان نہیں، حرج نہیں، بلکہ باپ کی یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے. مگر اگر ویسے کوئی چڑ ہو خواہ باپ کو اپنی بہو سے یا ویسے کوئی دنیاوی معاملات ہوں تو اس میں مرد کا اسی طرح حق ہے جس طرح عورت کا حق ہے. اور جب خامند نے ماں باپ نے ایک بیٹی کو رخصت کیا ہے خامند کے پاس تو بڑی امیدوں کے ساتھ وابستہ بھیجا ہوتا ہے. اس صورت میں طلاق میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، یہ نامناسب بات ہے. اور طلاق کے متعلق قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت سی شرائط ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے. اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض ارشادات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں مرد گھر کا کشتی بان ہوتا ہے، اگر وہ ڈوبے گا تو کشتی بھی ساتھ ہی ڈوبے گی. اسی لیے کہا الرجال قوامون علی النساء، اس کی رستگاری کے ساتھ اس کے اہل و عیال کی رستگاری ہے. یہاں قوامون کا بعض غلط مطلب بعض مرد سمجھتے ہیں. قوام کا مطلب غالب اور تشدد کرنے والا نہیں ہے. قوام سے مطلب ہے سیدھا رکھنے والا. تو اپنی بیوی کو سیدھا رکھنا اور اس کی صحیح تربیت کرنا یہ مرد کا فرض ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اپنے فرائض سے غفلت کرنے والا بنے گا. اسی لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی رستگاری کے ساتھ اس کے اہل و عیال کی رستگاری ہے. اگر وہ بد باتوں سے آزاد رہنا چاہتا ہے، غلط باتوں سے آزاد رہنا چاہتا ہے تو خود صاف بنے تو بیوی بھی صاف ہی بنے گی. اسی بات کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں مرد چونکہ الرجال قوامون علی النساء کا مصداق ہے، اس لیے اگر وہ لعنت لیتا ہے تو وہ لعنت بھی بچوں کو بھی دیتا ہے، اور اگر برکت پاتا ہے تو ہمسایوں اور شہر والوں تک کو بھی برکت دیتا ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات جما دے کہ وہ کوئی ایسا کام جو دین کے خلاف ہو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی وہ ایسا جابر اور ستم شیار نہیں کہ اس کی کسی غلطی پر چشم پوشی نہیں کر سکے. اب یہ ایک ایسا حکم ہے جس کو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے. بعض لوگ عورتوں پر ایسا ریچھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آزادی کا ان کا حق یہ ہے کہ ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے دین کے معاملات میں. اور بہت سے افسروں میں یہ عادت ہے کہ اپنی بیویوں کو بے پردہ
مجالس میں لے کے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہم نے بیوی پر بڑا احسان کیا ہے کہ اس کو خود ہی رخصت دے دی ہے۔ یہ ناجائز حرکت ہے اور بیوی پر خوب کھول دینا چاہیے کہ دین کے معاملے میں ہرگز نرمی نہیں کروں گا، لیکن دنیاوی معاملات میں ہر آسودگی دوں گا، ہر آسائش مہیا کروں گا۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ میں دنیاوی لحاظ سے غلطی سے چشم پوشی نہیں کر سکتا، وہ میں کرتا رہوں گا، مگر دین کے معاملے میں سمجھ لو کہ دین کی حدود تجاوز کرنے کی اجازت میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ پھر حضرت مسیم علیہ السلام کے مکتوبات میں جو میاں عبداللہ سنوری صاحب کے نام خط تھا، اس کا ایک اقتباس ہے۔ عورتوں کے لیے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر وہ اپنے خامدوں کی اطاعت کریں گی تو خدا ان کو ہر بلا سے بچاوے گا اور ان کی اولاد عمر والی ہوگی اور نیک بخت ہوگی۔ پھر ملفوظات میں درج ہے، اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، مگر تاہم آپ کی بیویاں سب کام کر لیا کرتی تھیں، جھاڑو بھی دے لیا کرتی تھیں اور ساتھ اس کے عبادت بھی کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک بیوی نے اپنی حفاظت کے واسطے ایک رسہ لٹکا رکھا تھا کہ عبادت میں اونگ نہ آ جائے۔ عورتوں کے لیے ایک ٹکڑا عبادت کا خامدوں کا حق ادا کرنا بھی ہے اور ایک ٹکڑا عبادت کا خدا کا شکر بجا لانا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، عورتوں میں ایک خراب عادت یہ بھی ہے کہ وہ بات بات میں مردوں کی نافرمانی کرتی ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر ان کا مال خرچ کر دیتی ہیں اور ناراض ہونے کی حالت میں بہت کچھ برا بھلا ان کے حق میں کہہ دیتی ہیں۔ ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک لعنتی ہیں۔ اب یہ جو لعنتی فرمایا ہے بہت سخت لفظ ہے، مگر حقیقت میں اگر کسی گھر کا حال کسی کو معلوم ہو، اور بہت سے لوگوں کو بعض دفعہ ہمسایوں اور دوسروں کی گھروں کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، تو بعض عورتیں جسے پنجابی میں کپتی کہتے ہیں، فطرتاً کپتی ہوتی ہیں اور نافرمانی کرنا، بات بات پر بگڑنا اور گالیاں شروع کر دینا، یہ ان کا شیوا ہوتا ہے۔ بعض مردوں کے متعلق میں جانتا ہوں کہ اسی قسم کی عورتوں کے تابع انہوں نے ساری عمر بہت ہی گندی حالت میں بسر کی، لیکن اپنی مردانگی کا حقوق ادا نہ کر سکے۔ اگر وہ شروع ہی میں عورت کو سمجھا دیتے تو کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ عورت اس قسم کی حرکت کرتی۔ ان کا نام لینا مناسب نہیں، وہ بھی فوت ہو گئے، ان کی بیوی بھی فوت ہو گئیں، اللہ انہیں جنت بخشے اور معاف فرمائے۔ لیکن عورت کے ساتھ شروع ہی سے یہ بات خوب کھول دینی چاہیے کہ جو اصولی باتیں ہیں ان کو میں قربان نہیں کروں گا، کمزوریاں ہیں بہت سی تمہارے اندر ہوں گی، ان میں صبر سے کام لوں گا، لیکن یہ شروع میں ہی سمجھانے کا وقت ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک امریکن کہانی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، ہزار دفعہ تو نہیں، مگر وہ ایسی ہے کہ اس موقع پر وہ پھر یاد آ جاتی ہے۔ ایک مرد کی بیوی بہت سخت مزاج تھی اور بہت ہی اس کو دبا کے رکھا ہوا تھا۔ ایک دوسرا شخص تھا، اس کی بیوی بہت ہی مطیع اور فرمانبردار تھی اور ہر بات پہ فوراً کہنا مانتی تھی۔ تو اس کے دوست نے پوچھا اس سے کہ مجھے بھی یہ راز بتاؤ، آخر اب تمہاری بیوی کیوں اتنی فرمانبردار ہے، میری کیوں اتنی سختی کرتی ہے؟ اس نے کہا وقت گزر گیا، اب نہیں کچھ ہو سکتا، جو پہلے دن ہونا تھا ہو گیا۔ تو اس نے کہا پھر بھی بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں رواج تھا کہ اپنی بیوی کو گھوڑے پر بٹھا کے یا گھوڑی پر بٹھا کر اپنے پیچھے بٹھا کر لے جایا جاتا تھا۔ تو کہتا ہے میں نے جان کے وہ گھوڑی چنی جو ٹھوکر کھاتی تھی،
اس کو کہتے ہیں ناخن لینا. تو وہ ناخن لیتی تھی. تو ایک دفعہ اس نے ناخن لیا تو میں نے کہا دیٹ از ونس، ایک دفعہ ہو گیا بس. وہ عادت تھی بیچاری کو، اس نے دوبارہ ناخن لیا، اس نے کہا دیٹ از ٹوائس. اور جب تیسری دفعہ ناخن لیا تو بیوی کو میں نے کہا اترو. ہم دونوں اترے، میں نے گھوڑی کو باندھا ایک جگہ اور شوٹ کر دیا. اس پر بیوی آگ بگولا ہو گئی، اتنی گالیاں مجھے دیں. اس نے کہا ابھی مجھے واپس لے جاؤ، بس میں تو تمہارے ساتھ بچ سکتی ہی نہیں، اتنے ظالم سفاک آدمی ہو. جب وہ بات ختم کر چکی تو میں نے کہا دیٹ از ونس، ایک دفعہ ہو گیا بس. اس کے بعد آج تک پھر دیٹ از ٹوائس نہیں ہوا. تو تم نے اگر یہ کام سیکھنا تھا تو پہلے دن سیکھنا تھا، اب نہیں ہو سکتا. تو ایسی عورتوں کا علاج بھی دیٹ از ونس ہی ہے. حضور فرماتے ہیں وہ لعنتی ہیں. یہ اس لحاظ سے لعنتی لفظ بہت سخت ہے مگر بالکل صحیح چسپاں ہوتا ہے. ان کا نماز روزہ اور کوئی عمل منظور نہیں. اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ کوئی عورت نیک نہیں ہو سکتی جب تک پوری پوری خاوند کی فرمانبرداری نہ کرے اور دلی محبت سے اس کی تعظیم نہ بجا لائے اور پس پشت اس کے لیے اس کی خیر خواہ نہ ہو. اس پس پشت کی جو خیر خواہی ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں بہت اولادیں تباہ ہو جاتی ہیں. چنانچہ مجھے ایک دفعہ اس بات کا شوق پیدا ہوا تو پتہ کریں کہ بڑے بڑے مخلص لوگوں کی اولادیں جو پھر گئیں اور مرتد ہو گئیں یا ضائع ہو گئیں، کیا وجہ تھی. تو پشاور صوبہ سرحد میں بھی میں نے تحقیق کی، بنگال جا کے بھی تحقیق کی. تو ہر صورت میں یہ پتہ چلا کہ خامن جب باہر ہوتا تھا تو بیوی اپنے بچوں کے کان بھرتی تھی اور خامن کے خلاف کرتی رہتی تھی. تو غیر حاضری میں خامن کے حقوق ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور اگر غیر حاضری میں اس کے خلاف بچوں کے کان میں بری باتیں پھونکی جائیں گی تو بچے باپ کے تو بہرحال نہیں بنیں گے، مگر اکثر پھر وہ ماں کے بھی نہیں بنتے، کسی کے بھی نہیں رہتے. وہ یوں ہی ایک ایسے جہاز کی طرح جس کا کوئی سہارا نہ ہو، موڑنے کی کوئی چیز نہ ہو، وہ طوفانی موجوں میں جو گناہ کی طوفانی موجیں ہیں ان میں بہکتے پھرتے ہیں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زور دیا، اور اسی زور کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے زور دیا ہے کہ خاوند کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے تمہاری اولاد تباہ ہو جائے. پھر بعض دفعہ کہتے ہیں عورتوں سے تو کوئی پردہ نہیں، ہر قسم کی عورت گھر میں آ سکتی ہے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں بہت ہی اہم تاکید کرتے ہیں. عورتوں پر بھی لازم ہے کہ بدکار اور بدوضع عورتوں کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں اور نہ ان کو اپنی خدمت میں رکھیں. بدکار نوکرانیاں اپنی خدمت میں نہ رکھیں ورنہ اس کے بہت برے نتائج نکل سکتے ہیں، اور وہ بعد میں اس وقت پچھتائیں گی جب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. کیونکہ یہ سخت گناہ کی بات ہے کہ بدکار عورت نیک عورت کی ہم صحبت ہو. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرد کے فطرتی قوا کی مضبوطی کا ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں مرد کو بنسبت عورت کے فطرتی قوا زبردست دیے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے مرد عورت پر حکومت کرتا چلا ہے. اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ ہر جگہ دنیا میں مردوں کو عورتوں پر یہ فوقیت حاصل ہے، وہ حکومت کرتا چلا ہے کہ ان کے قوا مضبوط ہیں اور محنت کے کام کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ان کو ایسے قوا بخشے ہیں کہ وہ بہت زیادہ محنت کر سکتے ہیں بنسبت عورتوں کے جو نسبت نازک اندام ہوتی ہیں. قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ اگر مرد اپنی عورت کو مروت اور احسان کی روح سے ایک پہاڑ سونے کا بھی دے تو طلاق کی حالت میں واپس نہ لے. اس سے ظاہر ہے
کہ اسلام میں عورتوں کی کس قدر عزت کی گئی ہے۔ ایک طور سے تو مردوں کو عورتوں کا نوکر ٹھہرایا گیا ہے، اور بہرحال مردوں کے لیے قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ عاشروہن بالمعروف، یعنی تم اپنی عورتوں سے ایسے حسن سلوک سے معاشرت کرو کہ ہر ایک عقل مند معلوم کر سکے کہ تم اپنی بیوی سے احسان اور مروت سے پیش آتے ہو۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں جو کچھ خدا تعالیٰ سے معلوم ہوا ہے وہ بلا کسی رعایت کے بیان کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا منشا زیادہ بیویوں کی اجازت سے یہ ہے کہ تم کو اپنے نفوس کو تقوی پر قائم رکھنے اور دوسرے اغراض مثلا اولاد صالحہ کے حاصل کرنے اور خویش و اقارب کی نگہداشت اور ان کے حقوق کی بجا آوری سے ثواب حاصل ہو، اور اپنی اغراض کے لحاظ سے اختیار دیا گیا ہے کہ 1 2 3 4 عورتوں تک نکاح کر لو، لیکن اگر ان میں عدل نہ کر سکو تو پھر یہ فسق ہوگا اور بجائے ثواب کے عذاب حاصل کرو گے کہ ایک گناہ سے نفرت کی وجہ سے دوسرے گناہ پر آمادہ ہوئے۔ دل دکھانا بڑا گناہ ہے، اور لڑکیوں کے تعلقات بڑے نازک ہوتے ہیں۔ جب والدین ان کو اپنے سے جدا اور دوسرے کے حوالے کرتے ہیں تو خیال کرو کہ کیا امیدیں ان کے دلوں میں ہوتی ہیں، اور جن کا اندازہ انسان عاشروہن بالمعروف کے حکم سے ہی کر سکتا ہے۔ اگر انسان کا سلوک اپنی بیوی سے عمدہ ہو اور اسے ضرورت شرعی پیدا ہو جائے تو اس کی بیوی اس کے دوسرے نکاحوں سے ناراض نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے گھر میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ ہماری نکاح والی پیشگوئی کے پورا ہونے کے لیے روک روک کر دعائیں کرتی ہیں۔ تو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام کی گواہی ہے کہ لوگ تو پسند نہیں کرتے کہ اپنے اوپر سونکن آئے، لیکن حضرت مسیح موعود کو جانتی تھیں کہ آپ کی بنا تقویٰ پر ہے، اس لیے آپ رو رو کر دعائیں کرتی تھیں کہ اللہ کرے کہ یہ سوکن جس کا آنا الہامی طور پر مقدر کیا گیا ہے وہ میرے گھر میں آ جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ بیویوں کی ناراضگی کا باعث خاوند کی نفسانیت ہوا کرتی ہے، اور اگر ان کو اس بات کا علم ہو کہ ہمارا خاوند صحیح اغراض اور تقویٰ کے اصول پر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ فساد کی بنا تقویٰ کی خلاف ورزی ہوا کرتی ہے۔ پھر حضرت مسیح وسلم فرماتے ہیں ہماری جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پرہیزگاری کے لیے عورتوں کو پرہیزگاری سکھاویں، ورنہ وہ گناہ گار ہوں گے، اور جب کہ اس کی عورت سامنے ہو کر بتلا سکتی ہے کہ تجھ میں فلاں فلاں عیب ہیں تو پھر عورت خدا سے کیا ڈرے گی۔ جب تقویٰ نہ ہو تو ایسی حالت میں اولاد بھی پلید ہو جاتی ہے۔ اولاد کا طیب ہونا تو طیبات کا سلسلہ چاہتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر اولاد خراب ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ سب توبہ کریں اور عورتوں کو اپنا اچھا نمونہ دکھلاویں۔ عورت خاوند کی جاسوس ہوتی ہے، وہ اپنی بدیاں اس سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ نیز عورتیں چھپی ہوئی دانا ہوتی ہیں۔ یہ خیال غلط ہے کہ عورتیں بیوقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ احمق ہیں، وہ اندر ہی اندر تمہارے سب اثروں کو حاصل کرتی ہیں۔ جب خاوند سیدھے رستے پر ہوگا تو اس سے ڈرے گی اور خدا سے بھی۔ سب انبیاء اولیاء کی عورتیں نیک تھیں، اس لیے کہ ان پر نیک اثر پڑتے تھے۔ بعض استثناء قرآن میں درج ہیں، ان کو چھوڑ کر یہ ایسا اصول ہے جو اطلاق پاتا ہے۔ جب مرد بدکار اور فاسق ہوتے ہیں تو ان کی عورتیں بھی ویسی ہی ہو جاتی ہیں۔ ایک چور کی بیوی کو یہ خیال کب ہو سکتا ہے کہ میں تہجد پڑھوں؟ خاوند تو چوری کرنے جاتا ہے اور پیچھے تہجد پڑھتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، اسی لیے کہا ہے کہ عورتیں خاوندوں سے متاثر ہوتی ہیں۔
यहाँ कव्वाम का जो हकीकी माना है कि मुतसर करने वाला, ये बयान फरमाया है। जिस हद तक खावंद सलाहियत और तक़वा बढ़ावेगा, कुछ हिस्सा उससे औरतें ज़रूर लेंगी। वैसे ही अगर वो बदमाश होगा तो बदमाशी से वो हिस्सा लेंगी। अगर तुम अपनी इस्लाह चाहते हो तो ये भी लाजमी अमर है कि घर की औरतों की इस्लाह करो। औरतों में बुत परस्ती की जड़ है, क्योंकि उनकी तबाह का मैलान जीनत परस्ती की तरफ होता है, और यही वजह है कि बुत परस्ती की इब्तदा उन्हीं से हुई है। ये भी बड़ा गहरा आरिफाना कलाम है कि औरतों से बुत परस्ती का आगाज़ हुआ है, क्योंकि जीनत परस्ती की तरफ मायल हैं, और उसी के नतीजे में फिर बिलाखिर बुत परस्ती की तरफ रुझान हो जाता है। आखिरी इक़्तिबास हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये है जो मलफूज़ात जिल्द अफ्तम सफ़ा 137 से लिया गया है। इस वक्त जो नई रोशनी के लोग मुसावात पर जोर दे रहे हैं और कहते हैं कि मर्द और औरत के हकूक़ मुसावी हैं, उनकी अक़लों पर ताज्जुब आता है। वो ज़रा मर्दों की जगह औरतों की फ़ौजें बनाकर जंगों में भेज कर देखें, क्या नतीजा मुसावी निकलता है या मुख्तलिफ। एक तरफ तो उसे हमल है और एक तरफ जंग है, वो क्या कर सकेगी। गर्ज़ी की औरतों में मर्दों की निस्बत क़वा कमज़ोर हैं और कम भी हैं, इसलिए मर्द को चाहिए कि औरत को अपने मातहत रखे। इस ज़िमन में जो औरतों की आज़ादी की मूवमेंट्स हैं, उनकी तरफ से कई सवालों की मजलिस में जब मुझसे सवाल होता है तो मैं उनको समझाता हूँ कि ये एक फितरती तकाज़ा है कि मर्द ज़्यादा ताकतवर है और औरत कमज़ोर है, औरत नाजुक है, और मर्द की सकीनत और औरत की सकीनत दोनों के लिए ये बात ज़रूरी थी। तो बराबरी तुम कैसे मानोगी? क्या कभी बॉक्सिंग में भी बराबरी हो सकती है कि एक तरफ कोई औरत हो और दूसरी तरफ मर्द बॉक्सर हो? क्या दौड़ों में भी तुम बराबरी रखते हो? मर्दों और औरतों की दौड़ें इकट्ठी करवाते हो? क्या दूसरी खेलों में औरतों और मर्दों की खेलें अलग अलग नहीं होती? तो दिल से तस्लीम करते हो कि मर्दों को खुदा ने मजबूत क़वा दिए हैं और औरतें हर चीज़ में महज फ़र्ज़ी तौर पर बराबरी नहीं कर सकती। तो जब तुम तक़सीम कर रहे हो तो फिर खुदा ताला की इस बात को मानने में तुम्हें क्या हरज है कि औरतों और मर्दों के क़वा का फ़र्क है, और इस पहलू से मुनासिब हाल ज़िम्मेदारियाँ उनको सुपुर्द करनी चाहिए। अब हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहिबा को हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो नसीहतें फरमाई थीं, उनमें से कुछ हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहिबा के अल्फाज में मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मुझे जो शादी के अय्याम में आपने चंद नसीहतें की थी वो भी तहरीर कर देना मेरे ख्याल में मुफीद होगा। फरमाया, अपने शौहर से पोशीदा वो काम जिसको उनसे छुपाने की ज़रूरत समझो हरगिज़ कभी नहीं करना। अगर छुपाने की ज़रूरत है वो काम तो ना करो, वही पहचान है इस बात की कि ये नाजायज़ बात है। शौहर ना देखे मगर खुदा देखता है, और बात आखिर ज़ाहिर होकर औरत की वक़्त को खो देती है। अगर कोई काम उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सरज़द हो जाए तो हरगिज़ कभी न छुपाना, साफ कह देना, क्योंकि इसमें इज़्ज़त है और छुपाने में आखिर बेइज़्ज़ती और बेवकरी का सामना है। कभी उनके गुस्से के वक्त न बोलना। तुम पर या किसी, ये इससे पहले जो जिक्र है ना कि औरतें कह देती हैं गुस्से के वक्त हम पर कोई एहसान नहीं किया, सारी उम्र जुल्म किया है, ये गुस्से की हालत में बोलने का नतीजा है। तो इस बदी से बचने का बेहतरीन ज़रिया मसीह हज़रत अम्मा जान ये बयान करती हैं, कभी उनके गुस्से के वक्त ना बोलना। तुम पर या किसी नौकर या बच्चे पर खफा हों और तुमको इल्म हो कि इस वक्त ये हक़ पर नहीं है, जब भी उस वक्त न बोलना। गुस्सा थम जाने पर फिर आहिस्तगी से हक़ बात और उनका गलती पर होना उनको समझा देना।
غصے میں مرد سے بحث کرنے والی عورت کی عزت باقی نہیں رہتی۔ اگر غصے میں کچھ سخت کہہ دیں تو کتنی حد تک کا موجب ہو۔ ان کے عزیزوں کی اولاد کو اپنا جاننا، کسی کی برائی نہ سوچنا، خواہ تم سے کوئی برائی کرے تم دل میں بھی سب کا بھلا ہی چاہنا، اور عمل سے بھی بدی کا بدلہ نہ کرنا، دیکھنا پھر ہمیشہ خدا تمہارا ہی بھلا کرے گا۔ فرمایا میں نے ہمیشہ تمہارے سوتیلے بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں اور ان کا بھلا ہی خدا سے چاہا ہے، کبھی اپنے دل میں ان کو غیر نہیں جانا، خواہ حالات کے سبب وہ الگ رہے، میرا دل ہمیشہ ان کا خیر خواہ رہا ہے۔ پھر فرماتی ہیں وہابی ہونے کے سبب سے صرف والد حضرت نانا جان موافق تھے اور سب کنبہ بے حد خلاف تھا۔ حضرت اماں جان یہ بیان کر رہی ہیں کہ سب سے صرف والد یعنی حضرت نانا جان موافق تھے اور سب کنبہ بے حد خلاف تھا۔ ہماری دادی تو بہت روتی تھیں کہ کہاں لڑکی کو جھونک رہے ہو۔ فرماتی ہیں ایک بار خود میں نے سنا کہ ابا اماں کے خلاف باتوں اور رونے دھونے کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ ایسا داماد تو ساری دنیا میں چراغ لے کر ڈھونڈو گی تو نہیں ملے گا۔ کہ حضرت نانا جان نے اپنی بیگم سے کہا تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، اور واقعی کیسی سچی بات تھی کہ ایسا داماد تو چراغ لے کر ڈھونڈو گی تو نہیں ملے گا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون